اندھی محبت۔ میرا نام سدرا ہے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ اتنی سی عمر میں بھی میں بہت ساری ٹھوکریں کھا چکی ہوں۔ سب لوگ اس بات کا الزام میرے بابا پر لگاتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے بابا کا گناہ صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے مجھے حد سے بڑھ کر پیار کیا تھا۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھیں۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں ابا کے ماتھے پر شکن تک نہ آتی تھی۔ وہ دونوں سب سے صرف یہی کہتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے رب کی ناشکری کروں۔ دادی اور نانی ہمیشہ ان دونوں کو کہتی تھی کہ کوئی علاج کرواؤ یا کسی پیر بابا کے پاس جاؤ۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کوئی منت ہی مانگ لو۔ ان دونوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تو ہے، ہم لوگ آخر کس چیز کا علاج کروائیں۔ ان کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے سب لوگ ان دونوں سے ناراض رہتے تھے، لیکن اماں ابا خوش تھے۔ وہ دونوں ہمیں بہت اچھی زندگی دے رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اچھا پڑھائیں لکھائیں۔ اس وجہ سے ابا روز کی 2 نوکریاں کرتے تھے۔ وہ صبح 9 بجے جاتے اور 5 بجے تک آفس میں ہوتے، اور پھر رات 10 بجے تک دوسرے آفس جاتے۔ اس طرح امی بھی صبح کے وقت ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں اسکول سے گھر آتی اور پھر قرآن پڑھنے چلی جاتی۔ وہاں سے آ کر سیدھا ٹیوشن چلی جاتی، اور گھر پر بھی اماں کے پاس ٹیوشن والے بچے آ جاتے۔ ایسا ہی سب اچھا چل رہا تھا کہ ہمیں اسکول سے چھٹیاں ہو گئیں، اور کرونا کی وجہ سے وہ چھٹیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میں جو پہلے اسکول اور پھر ٹیوشن پر جاتی تھی، سب کچھ بند ہو گیا، اور اب ہم سب بہنیں گھر ہی رہتی تھیں۔ ابا صبح دفتر جاتے اور اماں جو پہلے اسکول جاتی تھیں، اب انہوں نے گھر پر سلائی سینٹر کھول لیا تھا۔ گھر کا بڑا کمرہ اس کام کے لیے مخصوص کر لیا گیا تھا۔ ہم سب بہنیں سارا دن آپس میں کھیلتی رہتی، لیکن اب بور ہونے لگی تھی، تو ابا نے ہمیں گھر پر نیٹ لگوا دیا اور موبائل اور کمپیوٹر لا کے دے دیا۔ ہم لوگ اس سے اپنا ٹائم پاس کرنے لگیں۔ سب لوگوں نے ابا کو بہت باتیں سنائیں کہ دیکھو ذرا، بچیوں کو یہ سب لا کے دے رہا ہے، دونوں میاں بیوی سارا دن محنت کر کے کماتے ہیں، اور انہیں دیکھو یہ اڑاتی جا رہی ہیں۔ دادی جو چاچو کے پاس ہوتی تھی، وہ بھی اکثر ابا سے یہی کہتی تھی کہ تمہاری 1 نہیں 4 بیٹیاں ہیں، ابھی سے ان کے لیے جوڑنا شروع کرو گے تو جہیز بنے گا۔ لیکن ابا نے کسی کی بھی بات نہیں مانی، اور ہماری خوشیاں پوری کرتے رہے، اور سب کے اتنا کہنے کے باوجود کہ بچیوں پر سختی کرو ورنہ بگڑ جائیں گی، ابا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ باقی بہنیں چھوٹی تھیں، وہ سارا دن ٹی وی پر کارٹونز دیکھتی رہتی، اور میں موبائل کی طرف لگ گئی۔ اماں سلائی سینٹر میں ہوتی تھی اور بس ہمیں کھانا وغیرہ دینے آ جاتی
اس طرح ابا بھی مصروف تھے اور میں نے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب میں ہر وقت فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر چلاتی رہتی۔ میں کئی گروپس کی ایکٹیو ممبر تھی اور بہت سے لوگ مجھے پسند کرتے تھے۔ ایسا ہی سب اچھا چل رہا تھا کہ مجھے ایک فائز نام کے لڑکے کی فرینڈ ریکویسٹ آئی، جو میں نے بس دل کی مان کر قبول کر لی۔ اس سے میری تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہوئی اور پھر یہ سلسلہ لمبا چل نکلا۔ اب ہم دونوں سارا دن اور ساری رات باتیں کرتے تھے۔ گھر پر کوئی ہوتا تو تھا نہیں جو مجھے منع کرتا، اسی لیے میں سارا دن لگی رہتی۔ بس جب ابا آفس سے آتے اور رات کو سب ساتھ بیٹھتے، صرف اس وقت ہماری باتیں کچھ دیر کے لیے رکتی تھیں، ورنہ یہ سلسلہ مسلسل رہتا تھا۔ فائز بھی ہر وقت مجھ سے باتیں کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ باہر جاتے ہوئے بائک پر ہوتا یا کسی دکان پر کھڑا ہوتا تو بھی مجھ سے باتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی کہ وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اب تو ہم لوگوں میں تصویروں کا تبادلہ بھی ہونے لگا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ وہ ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا اور دن میں کم از کم 15 دفعہ مجھے تصویریں بھیجنے کا کہتا۔ میں بڑی حیران تھی، لیکن وہ کہتا کہ مجھے دیکھے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ بھی چھوٹا سا تھا، اس کی عمر مجھ سے 4-5 سال ہی زیادہ تھی۔ میں 13 سال کی تھی اور وہ 18 کا تھا۔ ہم لوگ آپس میں اپنی آنے والی زندگی کے کئی پلان بنا چکے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ فائز نے کہا کہ ہمیں اب شادی کرنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، مجھے کم از کم 20 سال کا ہونا چاہیے اور تمہیں 25 سال کا۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ اسے اب میری یاد بہت آتی تھی اور میرے بغیر اس کا گزارا بھی ناممکن تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارے بنا مجھے اب سانس بھی نہیں آتی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میری بھی بس ہو جاتی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں ابا سے یہ بھی پوچھا کہ اگر میرا کوئی رشتہ آتا ہے تو کیا ہوگا، لیکن اماں نے اسی وقت کہہ دیا کہ تم بہت چھوٹی ہو۔ بڑا تایا بھی میرا رشتہ اپنے گھر کرنا چاہتے تھے، لیکن ابا نے صاف منع کر دیا کیونکہ انہیں میں بہت چھوٹی لگتی ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ اگر ابھی فائز کے گھر سے کوئی بھی آیا تو اسے بھی منع کر دیا جائے گا، کیونکہ سب کو میں چھوٹی لگتی ہوں۔ اسی لیے میں نے فائز کو خود ہی جواب دے دیا کہ وہ ابھی میرے گھر نہ آئے۔ اس نے بہت ضد کی، لیکن میں بھی مجبور تھی، کیونکہ اگر وہ ہمارے گھر آتا تو اسے انکار ہی ملتا۔ آج کل مجھے ہر ایک انسان پر شدید غصہ تھا، کیونکہ مجھے ہر انسان اپنا دشمن لگ رہا تھا، خاص طور پر اپنے گھر والے، کیونکہ ان کی وجہ سے فائز مجھ سے ناراض رہتا اور اب مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔
میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہے۔ میں بھی سارا دن اور ساری رات روتی رہتی، نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ کچھ پیتی تھی۔ اور پھر ایک دن فائز نے مجھ سے کہا کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ میں نے اس بات پر بہت غصہ کیا تو وہ بولا کہ مجھے اس حال میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اسے پھر بھی بہت منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے دلیلیں دیتا رہا۔ مجھے بھی اب ہمت ہو رہی تھی، اور 3-4 مہینے بعد میں آخر رضامند ہو ہی گئی، اور میں نے فائز کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آ تو جاؤں گی اتنی دور سے، لیکن تمہارے پاس آنا کیسے ہے؟ تو وہ بولا وہ خود ہی مجھے لینے آئے گا، رات کے وقت بس مجھے باہر آنا ہے۔ میں بھی مان گئی، اور میں روز تھوڑی چیزیں نیچے گارڈن میں چھپا آتی، تاکہ جب میں بھاگوں گی تو کسی کو بھی شک نہ ہو۔ اور اس طرح ایک رات کا پلان پکا ہو گیا، اور اب جب فائز باہر آیا تو میں جلدی سے گارڈن میں چھپایا ہوا سامان لے کر اس کے پاس پہنچ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فائز نے آج مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور میں نے بھی آج اسے پہلی دفعہ دیکھا۔ ہم دونوں اس نئے شہر میں آ گئے، اور فائز نے اپنے دوستوں کے سامنے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر کب لے جاؤ گے؟ تو وہ بولا کہ ابھی 1-2 دن رک جائے۔ اس نے مجھے دوستوں کے پاس ہی رکھا۔ وہاں ایک کمرہ میرا تھا۔ سب لوگ مجھے بھابھی کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ تبھی ایک دن فائز جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنے دوستوں کو کان میں کچھ کہا۔ وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور جلدی سے ٹی وی آن کیا، اور جب ٹی وی چلا تو سامنے میرے اماں ابا تھے۔ وہ لوگ وہاں اونچی آواز میں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بچی جو چھوٹی سی ہے، اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے، اور اس کا اعلان کسی نے بھی اپنی مسجد میں نہیں کیا۔ وہ ایک بہت بڑا چینل تھا۔ میں نے فائز سے کہا کہ ہمیں اب مزید سب سے نہیں بھاگنا، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے چلے جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کر لیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے شادی ہی کرنی تھی نا، وہ ہم نے کر لی، اب وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن فائز نہ مانا۔ وہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ ہر وقت سرگوشی میں باتیں کرتا رہتا، اور پھر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کے گھر والے تھے۔ اس کی اماں کا حلیہ بہت عجیب سا تھا، جیسے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ فائز نے مجھے کہا کہ دیکھو، اب پولیس ہمیں تلاش کر رہی ہے اور وہ جلدی ہی ہمیں ڈھونڈ لے گی، اسی لیے تمہیں اب میری بھی حفاظت کرنی ہوگی، اور ہمارے پیار کے لیے لوگوں کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ اس کی ان جذباتی باتوں کی وجہ سے
مجھے بھی نیا جوش آ گیا تھا اور میں نے کہا کہ اب میں کچھ بھی کر کے تمہاری حفاظت کروں گی کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ فائز نے کہا کہ اگر دنیا والوں نے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم دونوں خودکشی کر لیں گے۔ اس وقت میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کہانی یہاں تک آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ بھی اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہی مل جائے گا۔ آپ لوگ ہمارے چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔